دوستو، آج ہم ایک ہمہ جہت شخصیت، ایک صوفیانہ بزرگی با اقلست نہ بسال کو بلانے جا رہے ہیں. تو ان کے اعلیٰ ترین کارناموں کا تذکرہ کرنے لگیں تو ایک اور محفل درکار ہوگی. آپ سب اہل نظر ان کے کارناموں سے بخوبی واقف ہیں. جی آپ نے صحیح فرمایا، صحیح سمجھا. میں نے آواز سنی ادھر سے مظفر علی کی، تو انہیں ایک عالم مظفر علی کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے. تو ہم ان کو آواز دے رہے ہیں. مظفر صاحب آئیے، آپ سے گزارش ہے کہ ہم سب کو اپنے خیالات سے نوازیں. خواتین و حضرات، آج کامنہ صاحبہ نے جو ایک محفل راستہ کی ہے کاشی سے کربلا تک، وہ واقعی ایک یقیناً ایک سنگ میل ثابت ہوگی. لوگوں کو ایک خاص دشا میں سوچنے کی طرف آمادہ کرے گی. اور ہم تو صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک سامعین کی حیثیت سے آئے تھے اور آپ نے مجھے یہاں لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا. تو 2 منٹ کہہ گئے تو 2 منٹ صحیح. تصوف ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب جو دنیا کی سب سے بڑی کیا کہتے ہیں علامت ہے، وہ ہے آنکھوں کے آنسو. تو ایک ہمیں بزرگ ملے تھے وہاں چندیری میں، اور وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ کو کس چیز سے راستہ دکھتا ہے، کس چیز سے محبت نظر آتی؟ کہ ہم بس دن میں بیٹھ کے کچھ دیر امام حسین کو یاد کر کے تو آنسو بہا لیتے ہیں. اب وہ ایک بات کا میرے پاس، یوں تو ہزاروں مجلسوں سے ہم گزرے ہیں، ہزاروں مطلب ذکر حسین تمام سنتے آئے ہیں، لیکن ایک ویرانے میں ایک ضعیف اس طریقے سے بات کہے تو اس کا اثر ایک بہت گہرا ہوتا ہے. یہی بات آپ کو تمام صوفیوں میں ملے گی کہ جو گدازی قلب اور آنکھ کے آنسو جو ہیں، یہ بہت بڑی صفات ہیں، اور یہ صرف محرم سے اور صرف امام حسین کے ذکر سے ملتی ہیں. ہم تو ایک بہت ہی ادنا سے قلم کے بھی کیا مطلب یعنی برش کے یا کسی چیز کے سپاہی ہیں. اور ہم نے یہ احساس مجھے ہوا کہ جو بھی میں نے فلم بنائی ہے اس میں جو ایک درد پیدا ہوا ہے وہ صرف حسینیت سے ہوا ہے. ہماری پہلی فلم گمن تھی، اس میں بھی میں نے محرم دکھایا، مرثیہ دکھایا، سوز پڑھتے سنائے، لیکن اس کا ایک جو طریقہ تھا، جس کا ایک کانٹیکس تھا، وہ ایک اب جو دیکھے گا، جس نے دیکھا ہے وہ سمجھ سکتا ہے. اسی صورت سے اور بھی فلموں میں نے محرم کا ایک وقفہ ضرور آتا ہے جہاں پر آدمی کی سانس ٹھہر جاتی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے اٹس این انٹرسٹنگ ٹرننگ پوائنٹ ان آرٹ. اینڈ آئی تھنک ایوری آرٹسٹ کین اونلی بی ٹرولی مووڈ بائی محرم. ایوری پرسن ہو سنگس ود ہز وائس، ہر وائس، جب تک اس میں کرب نہیں ہوگا، ایک دل کو چھونے والی کیفیت نہیں ہوگی، وہ گا نہیں سکتا ہے. اسی صورت سے جو لکھنے والا ہے، اگر اس کے الفاظوں میں محبت نہیں ہوگی اور حسینیت نہیں ہوگی تو مجھے لگتا ہے یقیناً اس کے الفاظ بے اثر ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے اپنے ذاتی تجربے سے اور اپنے ذاتی عمل سے حاصل کی ہیں. اور میں بدھائی دیتا ہوں کامنہ صاحبہ کو، انہوں نے اس قدر محنت سے اس کو اس طریقے سے اتنی خوبصورتی سے اس چیز کو اس ایک کانٹیکسٹ میں رکھا ہے. آپ کو بہت بہت بدھائی ہو، اور ہم لوگ سب منتظر ہیں، بےتاب ہیں اس داستان کو سننے کے لیے. شکریہ. شکریہ مظفر علی صاحب.
تو قبل اس کے کہ ہم داستان مرثیہ کا آغاز کریں، ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں تکشلا ایجوکیشنل سوسائٹی کے بانی ہمارے انوج سنجیو کمار کا، جو اپنے کلچر، اپنی مشترکہ تہذیب سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے ہر مشکل مرحلے پر فراخ دلی سے جشن بہار کا ساتھ دیا ہے۔ تو دوستو، دامے درمے سخنے سب دوستوں نے ہماری مدد کی ہے۔ عطیہ زیدی یہاں تشریف فرما ہیں، ہما خلیل ہیں، روشنی سے دکھتا نہیں، اور اپرنا شریواستو شروع سے ہی اس داستان میں شریک سفر رہیں اور منزل آسان ہو گئی۔ اور خدا کی قسم، آج کل گھر پر جیا بہار اور آفس کے تمام لوگ، دوست احباب مبتلا مرثیہ ہو چکے ہیں۔ تو اس ساتھ کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ تو حاضر ہے داستان مرثیہ